السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند کے 34ویں اجلاس میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے جو بھی باتیں کی ہے وہ بالکل صداقت پر مبنی بات تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی جو لوگ بار بار اپنی مجلسوں سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد، مسلمانوں کے پروج ہندو تھے، اگر وہ چاہیں تو اپنے پرانے دھرم میں واپس آ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا نے اسی کی وضاحت کی ہے کہ دراصل مسلمانوں کے پروج، مسلمانوں کے آباء و اجداد ہندو نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے آباء و اجداد تو دین حنیف پر ہی تھے۔ انہوں نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھارت ہی میں اتارا تھا، اور سیدنا آدم علیہ السلام یہ اللہ کے بندے تھے اور وہ ایک اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ ایسا ہے کہ جس کا رنگ و روپ نہیں ہے، ہم لوگ اس کو اوم کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ دوسرے مذاہب کے لوگ جن کو منو کہتے ہیں اسی کو ہم آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو ہم آدمی کہتے ہیں، اور منو کو یہ لوگ منش یا مانوتا کہتے ہیں۔ یہی بتا رہے تھے۔ انہوں نے کسی بھی مذہبی پیشواؤں کے دل کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہیں کی، لیکن نامعلوم کس بنیاد پر جین کے مذہبی پیشوا نے اسٹیج سے ہی ان کی مخالفت شروع کر دی اور اس پورے معاملے کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کی جو سراسر غلط ہے۔ انہوں نے اپنے بھاشن میں، اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہم لوگوں کو ماں باپ نے پیدا کیا ہے۔ ان مذہبی پیشوا کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دراصل اصل میں خالق حقیقی اللہ ہی ہے، جس کے مختلف نام ہیں۔ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے انسانی تخلیق کا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ساری خلقت کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بائیکاٹ نہ کرنے کے بجائے مولانا سے ملنا چاہیے تھا مجلس کے اختتام کے بعد، اور پھر اپنی بات رکھنی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جو لوگ مولانا کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسلام کو سمجھیں اور دوسری جو مذہبی کتابیں ہیں ان کو سمجھیں اور کسی کی مخالفت نہ کریں۔ سمجھیں کہ سب سے پہلے اس دھرتی پر، اس پرتھوی پر کون آدمی تھا۔ مجھے امید ہے کہ مولانا کی باتوں کا غلط مطلب نہیں نکالا جائے گا، اور جن جین مذہب کے پیشوا نے مخالفت کی ہے انہیں بھی سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔